بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مزاحمت کی علامت بننے والی بھارتی طالبہ کے لیے انعام کا اعلان۔ خواتین کو اپنی مرضی کے لباس پہننے کا اختیار آئین میں دیا گیا ہے۔ پرینکا گاندھی۔ اسرائیل سے تعلقات کے لیے فلسطینیوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے، ترکی۔ بھارت میں حجاب کیس کی سماعت جج نے دباؤ میں آ کر سماعت ملتوی کر دی۔ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو روس اور جرمنی کا ڈسٹریم منصوبہ ختم سمجھیں، امریکہ۔ چینی سرحد کے قریب تودہ گرنے سے 7 انڈین فوجی مارے گئے۔ میں ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں، وزیر اعظم عمران خان۔ ٹیفلون کے پیوند سے درد سر ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی ادارے میں ہندو نوجوانوں کے گروہ کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر اللہ اکبر کے نعرے لگانے والی مسلمان طالبہ کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کی باحجاب طالبہ مسکان کی ایک ویڈیو گزشتہ روز سامنے آئی تھی، جس میں وہ ہندو نوجوانوں کے گروپ کی جانب ہراساں کیے جانے اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر بغیر خوفزدہ ہوئے ڈٹ کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی۔ یہ ویڈیو اللہ اکبر کے ہیش ٹیگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور صارفین نے طالبہ کی حمایت کی ہے۔ مسکان کے لیے جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کی جانب سے 5 لاکھ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی کی جانب سے مبارکباد اور روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس بہادر بیٹی کو بطور حوصلہ افزائی 5 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ ہراسانی کا نشانہ بننے والی مسلمان طالبہ کے مطابق وہ ہمیشہ سے برقع پہنتی آئی ہیں۔ ہماری ترجیح ہماری تعلیم ہے۔ کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ ہراساں کرنے والوں کے گھیر لینے پر خوفزدہ ہونے سے متعلق سوال پر مسکان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں بالکل پریشان نہیں ہوئی، میں تو صرف اسائنمنٹ جمع کروانے گئی تھی، لیکن چونکہ میں نے برقع پہن رکھا تھا اس لیے وہ مجھے کالج میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا راستہ روکنے اور جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس کے بعد میں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ مسکان کا کہنا تھا کہ ہراساں کرنے والے اسٹوڈنٹ کی اکثریت باہر سے آئی تھی اور کالج کے صرف 10% طلبہ ان میں شامل تھے۔ مسکان کا کہنا ہے کہ حجاب ہماری شناخت کا حصہ ہے اور ہم اس کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے۔ کانگریسی رہنما پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ خواتین کو اپنی مرضی کے لباس پہننے کا اختیار آئین میں دیا گیا ہے۔ خواتین بکنی پہنے، گھونگھٹ پہنے، جینز پہنے یا پھر حجاب، یہ خواتین کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیا پہنے یا نہیں، یہ اختیار اسے ہندوستان کے آئین سے ملا ہے۔ اس معاملے میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہندوستان کا آئین اسے کچھ بھی پہننے کی گارنٹی دیتا ہے، اس لیے خواتین پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں باحجاب مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ہراسانی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حجاب کو لے کر تنازع کی وجہ سے کرناٹک میں شروع ہوا احتجاج منگل کو پوری ریاست میں پھیل گیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے اسکولوں اور کالجز کو حجاب کے تنازع کے پیش نظر 3 دن کے لیے بند کر دیا ہے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ کرناٹک میں یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب پرنسپل نے اعلان کیا کہ اب کالج میں کسی بھی قسم کے مذہبی لباس پر پابندی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے فلسطینیوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کچھ دیگر ممالک کی طرح فلسطین کاز کی قیمت پر نہیں ہوگی، اس لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے فلسطینیوں کی حمایت ترک نہیں کریں گے۔ وہ ریاستی حل کے لیے دونوں ممالک میں رابطے سے ترکی کا کردار بڑھ سکتا ہے۔
تاہم فلسطین سے متعلق ترکی اپنے بنیادی اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوستو، ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ اسرائیلی صدر مارچ کے وسط میں ترکی کا دورہ کریں گے، جو برسوں میں اس طرح کا پہلا دورہ ہے۔ ترکی نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کو چلانے والے فلسطینی گروپ حماس کی حمایت ترک کر دے۔ یاد رہے دوستو کہ خلیجی ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ممالک ریاست کی تلاش کو ترک نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود فلسطینی رہنماؤں نے ان معاہدوں کو اپنے مقصد کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر کشیدگی برقرار ہے۔ اس دوران بھارتی ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ نے حجاب کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ جج نے دباؤ میں آ کر سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ جسٹس کرشنا ایس ڈکشت کی سربراہی میں سنگل بینچ نے کیس کی سماعت کی، جبکہ درخواست میں یونیورسٹی اور کالج کے طلباء اور دیگر کی جانب سے کلاس رومز میں حجاب پہننے پر پابندی پر سوالات اٹھاتے ہوئے اجازت دینے کی درخواست کی تھی۔ جسٹس نے اس دوران طلباء برادری سے امن برقرار رکھنے کی بھی درخواست کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو ڈسٹریم گیس پائپ کا منصوبہ ختم کر دیا جائے گا، جو روس جرمنی کو دے رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرائن میں فوجیں داخل ہوتے ہی شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ دوستو، جو بائیڈن ایک دہائی پرانے اس گیس پائپ لائن منصوبے کے طویل عرصے سے مخالف رہے ہیں، جو روس کا جرمنی کے ساتھ ہے۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو یہ منصوبہ مزید اہم نہیں رہے گا، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ منصوبہ یا پروجیکٹ کو جرمنی کے کنٹرول میں کیسے دیا جائے گا، اس پر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ امریکہ اور جرمنی یوکرائن کے ایشو، روس اور پابندیوں کے حوالے سے ایک ہی قسم کا موقف رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آیا 11 ارب ڈالر کے منصوبے پر امریکہ اور جرمنی ایک پیج پر ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ دو بڑی طاقتیں روسی صدر پوٹن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نیٹو کے اتحاد کی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ اور جرمنی دونوں یہی موقف رکھتے ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے، مل کر رد عمل دیں گے۔ دوستو، ڈسٹریم منصوبہ ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے روس کی گیس براہ راست جرمنی پہنچتی ہے۔ جرمنی توانائی کے لیے کوئلے اور جوہری توانائی کا استعمال کرتا رہا ہے، تاہم اب نصف سے زیادہ ضرورت ماحول گیس پوری کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے سالانہ 55 ارب کیوبک میٹر گیس جرمنی پہنچتی ہے۔ انڈین آرمی کی ریسکیو ٹیم نے چائنا کے ساتھ کو ہمالیہ کی متنازع سرحد پر گشت پر مامور 7 فوجیوں کی باڈیز کو برآمد کر لیا ہے۔ یہ فوجی برفانی تودے کے نیچے آ کر مارے گئے تھے۔ یہ ریاست اروناچل پردیش میں انڈین آرمی کی بڑی تعداد میں تعیناتی کا حصہ تھے اور شدید برف باری کی وجہ سے 14,500 فٹ کی بلندی پر تودے میں پھنس گئے تھے۔ خراب موسم میں 2 روز کی تلاش کے بعد ریسکیو ٹیم لاپتہ ہونے والے ان فوجیوں میں سے کسی زندہ فوجی کو تلاش نہ کر سکی۔ یاد رہے دوستوں کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحد کا یہ تنازع قدیم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اروناچل پردیش میں 1962 میں ایک مختصر جنگ بھی لڑی جا چکی ہے۔ چائنا ریاست اروناچل پردیش کے بیشتر حصے پر ملکیت کا دعویٰ کرتا آ رہا ہے، جسے وہ جنوبی تبت کہتا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان 2020 میں لداخ کے علاقے میں شدید تصادم ہو چکا ہے اور وادی گلوان میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان دست بدو لڑائی بھی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس وقت سے اب تک چائنا اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک نے علاقے میں اپنے فوجیوں اور اسلحے کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے پیٹ سے پیسے پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ نون لیگ نے نکالنے تھے۔
ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے والے چور آج اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ صحت کارڈ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے پہلے غریب کے علاج کی ذمہ داری ریاست نے کبھی نہیں لی تھی۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی حکمران نے قدم نہیں اٹھایا۔ انگریز جو پرائیویٹ ہاسپٹل چھوڑ کر گئے تھے وہ آج ناقص صورتحال سے دوچار ہیں، جبکہ ملک کے سیاستدان کھانسی کے علاج کے لیے بھی لندن چلے جاتے ہیں۔ کھانسی ہونے پر کوئی دبئی جا رہا ہے تو کوئی لندن۔ 20 سال یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے، آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ نون لیگ نے آصف علی زرداری کو جیل میں ڈالنا تھا۔ کیا کبھی ان چوروں نے عام آدمی کا سوچا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ سندھ کا ایک نابالغ چھوکرا جس کو اردو بھی نہیں آتی، جو کہتا ہے کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، کیا اس نے لوگوں سے کبھی پوچھا کہ تم پر کیا گزرتی ہے؟ اس کو تو صوبے کے ہسپتالوں کا بھی علم نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 30 سال سے حکمرانی کرنے والے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ آصف علی زرداری کبھی کسی کو خریدتے ہیں، کبھی کسی کو، وہ چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خریدتے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور بیٹے کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسی کے پیسے نکل آتے ہیں۔ ان سے کرپشن کا جواب مانگو تو جواب دینے کی بجائے 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، اور وہ تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ علاج کے لیے باہر جانے والا وہاں اپنی فیکٹریوں کے دورے کر رہا ہے۔ ان سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کرپشن کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب عمران خان سے ڈر کر سارے چور ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے عزت، پیسہ، سب کچھ دے رکھا تھا، میں نے پورا یورپ دیکھ رکھا تھا، لیکن ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاست میں آیا۔ 25 سال پہلے ان چوروں کے خلاف جہاد کے لیے آیا تھا۔ میں ان چوروں کے خلاف جدوجہد اپنی جاری رکھوں گا۔ درد سر کی تکلیف دہ صورت جو بہت دیر تک برقرار رہتی ہے، اب ٹیفلون کا ایک باریک ٹکڑا پیوند کی صورت میں لگانے سے اس مرض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی افادیت کے تحت اسے ایک انقلابی عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیفلون کا ایک پیوند دماغ میں لگانے سے درد کے سگنل بلاک ہو جاتے ہیں اور مریض کو سکون ملنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل سے گزرنے والے 60% مرض اب خوفناک درد سر سے دائمی نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ایسی متعدد علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ایسی ہی چند علامات کے بارے میں جانیے جو آپ کو کسی سنگین مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہونٹوں کا پھٹنا یا کریکس۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا موسم کی شدت کی وجہ سے ہو، مگر ہونٹوں کا پھٹنا خاص طور پر کونوں سے در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہے، یعنی B12 کی کمی ہے۔ اس وٹامن کی کمی متعدد طبی مسائل جیسے خون کی کمی کے مرض کا سبب بنتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے قبل از وقت آگاہ ہو کر آپ خود کو کافی مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ جسمانی قد یا قامت میں کمی۔ سننے میں ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا قد گھٹنے لگتا ہے، مگر اس کی رفتار میں تیزی اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کچھ خرابی ضرور ہے۔ ہڈیوں کے امراض کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت فریکچر کا خطرہ گرنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، تو اس کی قبل از وقت شناخت سے ہمیں اپنی غذا تبدیل کر کے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈ یا سردی لگتے رہنا۔ اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی لگتی ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جسمانی دفاعی نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت وٹامن C کی کمی یا کسی کورونا کے حملے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جس سے اگر آپ آگاہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک خون کے ٹیسٹ کے ذریعے خود کو مسائل سے قبل از وقت بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار جلد میں خارش یا کسی اور قسم کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الرجی کا رد عمل ہے، یا آپ کا جسم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں اور حالات کو سست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جلد جسم کا سب سے اہم عضو ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جسم اکثر اسے مدد کی پکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔
اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نیند مسائل کا شکار ہے اور آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو رہی ہے تو یہ جسم اور ذہن کے تناؤ کا شکار ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تناؤ کے سبب بننے والے ہارمون کی شرح کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہارمون کی شرح کم نہیں ہوتی، جس سے بے خوابی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونے سے جسم اپنی مرمت خود کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور متعدد امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب نیند لینے کے بعد بھی دن میں خود کو تھکن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے تھائرائیڈ میں مسئلے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس خرابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بغیر کسی ضرورت کے بھی تمام تر توانائی ایک ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے جسم کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک مسلسل خود کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں جتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا آج بھی اس کے لیے غیر محفوظ اور خطروں سے بھرپور ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان جانوروں سے ہی اٹھانا پڑا ہے۔ اس وقت انسان کو دنیا کے چند خطرناک ترین جانوروں کا سامنا ہے جو کئی انسانوں کی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مچھر ہے جو دنیا کے چند مہلک ترین جانوروں میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ خون چوسنے والا یہ چھوٹا سا کیڑا ہر سال دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگیاں چھین لیتا ہے۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور پیلا بخار سمیت مختلف بیماریاں پھیلا کر انسانوں کو مارتا آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر سانپ ہے جس کی 450 سے زائد اقسام میں سے 250 اقسام انسان کو مارنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ زیادہ افریقہ، ایشیا اور شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی اموات کارپٹ وائپر نامی سانپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کے کاٹنے سے خون جمتا نہیں اور انسان خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ افریقی شیر اپنی حیران کن دوڑنے کی رفتار، نکیلے پنجے اور مضبوط دانتوں کی وجہ سے نمایاں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ 50 میل سے زائد رفتار سے دوڑتا ہوا اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح نمکین پانی میں رہنے والا مگرمچھ ہر سال سینکڑوں لوگوں کی جان لینے والا یہ مگرمچھ افریقہ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہاتھی انسان دوست نظر آتے ہیں، لیکن ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں جن میں ہاتھی نے لوگوں کو کچل کر مار ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق ہاتھی ہر سال تقریباً 500 افراد کی جان لے لیتا ہے۔ بڑے سینگوں والی بھینس افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ سیاہ موت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ بڑے سینگوں والی بھینس سالانہ بنیادوں پر 200 سے زائد افراد کی جان لے لیتی ہے۔ شمالی امریکہ میں پایا جانے والا ایک رچھ بھوکا یا بیمار ہونے کی صورت میں انسانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ 15 فٹ لمبی سفید شارک جس کا 4 فٹ چوڑا جبڑا ہوتا ہے ہر سال 100 انسانوں کا شکار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل میں پائی جانے والی آسٹریلوی جیلی فش دنیا کی زہریلی ترین یہ مچھلی انسان دشمنی میں سب سے آگے ہے۔ یہ ہر سال 50 افراد کو مار دیتی ہے۔ دریائی گھوڑے عموماً افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور دنیا پر کسی بڑے جانور کے ہاتھوں انسانوں کے مرنے کی بڑی وجہ ہے۔ 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا یہ گھوڑا 4 فٹ تک اپنا منہ کھول سکتا ہے۔ ڈاگ انسانوں کی ٹانگوں کے درمیانی حصے کو کیوں سونگھتے ہیں؟ ایک برطانوی ڈاکٹر نے اس سوال کا حیران کن جواب دے دیا ہے۔ سرجن ڈاکٹر کرن راج نے بتایا کہ ڈاگ انسان کے جسم کے اس حصے کو سونگھ کر اس کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کی ٹانگوں کے درمیانی حصے سے ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو انسان کے متعلق بہت سی معلومات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو فیرومونز کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل انہی کیمیکل کو سونگھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ڈاگ آپ کے جسم کے اس حصے کو سونگھ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راج کا کہنا تھا کہ ان فیرومونز کو سونگھنے کی صلاحیت ہم انسانوں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد بھی جسم کے کچھ مخصوص حصوں کو سونگھ کر مذکورہ معلومات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تاہم ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے ہم نے اس صلاحیت کا استعمال ترک کر دیا۔ اب بھی یہ حص ہمارے اندر موجود ہے لیکن اب وہ کارآمد نہیں رہی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔